اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ اور ہم نے تجھے بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا میں جتنی دریدہ دہنی کی گئی اور کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، کسی نبی کی نہیں کی گئی۔ ابتدائے اسلام سے آج تک اسلام کے خلاف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جو اچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں، اور جو مخالفت اور دشمنی کے بازار گرم کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں، اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب اور اس کے پیشوا اور رسول کی مخالفت میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو مجسم رحمت اور برکت تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی، اس پر جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے غلاظت اور گند اچھالنے کی کوشش کی گئی اور کی جاتی ہے، وہ کسی نبی پر نہیں ہوئی۔ ظاہری گند بھی آپ کی زندگی میں آپ پر پھینکا گیا، مختلف موقعوں پر تکلیفیں دی گئیں اس سے، تاکہ دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو دشمنوں کی۔
اور غلط الزامات بھی آپ کی زندگی میں آپ پر لگائے گئے اور آپ کے پیاروں پر لگائے گئے کہ اس سے لوگوں کو آپ سے متنفر کیا جائے اور آپ کے مقام و مرتبہ کو گرایا جائے۔ پھر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھنے والے آپ کے خلاف لکھ کر کتابوں کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ تاکہ آپ کی ذات اور آپ کی لائی شریعت کو اور آپ کی امت کو بدنام کیا جائے۔ بس دشمن گزشتہ تقریباً 15 صدیوں سے کبھی آپ کی ذات پر گند اچھالنے پر لگا ہوا ہے، کبھی اسلام کی تعلیم پر گند اچھالنے پر لگا ہوا ہے، کبھی اسلام کو ظلم، زیادتی اور حقوق غصب کرنے اور شدت پسندی کا مذہب کہا گیا ہے، اور اس طرح اسلام کی ترقی کو اپنے زوم میں لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسلام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ترقی ہی کرتا چلا گیا۔ آج بھی باوجود مخالفین اور میڈیا کے بے انتہا اسلام مخالف پروپیگنڈے کے ترقی کر رہا ہے۔ انبیاء کی مخالفتیں ان کی زندگیوں میں بے شک ہوئیں، لیکن ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یا کچھ عرصے بعد یہ مخالفتیں ختم ہو گئیں۔ ان کے دین بھی روایتی دینوں اور قصوں کہانیوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کسی کی شریعت اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہی، نہ ہی کسی کتاب آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نہ ہی کسی کی شریعت کے اس کے شارع کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہوا۔ یہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن سے خدا تعالیٰ نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی خود حفاظت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جو اصلی حالت میں آج 1500 سال کے بعد ہی محفوظ ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس تندہی سے اور شدت سے جو مخالفت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمیشہ قائم رہنے والی شریعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح زندہ نبی ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھے، اور قیامت تک آپ ہی زندہ نبی رہیں گے اور آپ کی شریعت ہی اپنی اصلی حالت میں قائم رہے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی ہے۔ بس مخالفین اسلام بجائے اس کے کہ اسلام پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر الزام لگائیں، انصاف کی آنکھ کو استعمال کرتے ہوئے اس تعلیم کی حقیقت کو دیکھیں۔ اگر مسلمانوں کے چند گروہوں کے عمل ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیم کو بدنام کر رہے ہیں یا مخالفین اسلام کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں، تو یہ بھی قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ انحطاط جو انسانی زندگی کا حصہ ہے اس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوگا ایک وقت کے بعد اور ایک لمبا عرصہ رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو شریعت قرآن کریم کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس کی حالت اسی طرح مستند رہے گی جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت تھی۔ اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق صادق اور غلام صادق بھیجا جائے گا جو آخرین کو اولین سے ملائے گا، قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو حقیقی رنگ میں دنیا کو دکھائے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حسن و احسان کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا، جو ہر مخالف اور معاند کا منہ بند کرے گا، جو ہر حملہ آور کی تلوار کے سامنے دلائل کی چٹانیں کھڑی کر کے اسے کند کر دے گا اور دشمن ناکام و نامراد ہوگا۔ اور ہم گواہ ہیں کہ
125 سال پہلے ہم نے وہ نظارہ دیکھا کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کا جواب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس جری اللہ نے ایسے مضبوط دلائل اور براہین کے ساتھ دیے کہ جو مخالف ہی مقابل پر آیا اسے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور آج بھی اس جری اللہ کی قائم کردہ جماعت ہی ہے جو نہ صرف مخالفین کے جواب دے کر ان کے منہ بند کر رہی ہے بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلا رہی ہے. تکبیر، نعرہ تکبیر، محسن انسانیت، محسن انسانیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الکامل، حضرت خلیفۃ المسیح الکامل، نعرہ تکبیر. بعض مسلمانوں کی خود ساختہ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں تشریحیں اور تفسیریں اس بات کی دلیل نہیں کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم شدت پسندی اور ظلم کی تعلیم ہے. ہر قوم میں خود غرض اور نفس پسند اور نفس پرست ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو ایسے ذاتی مفاد حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں. وہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. حقیقی تعلیم تو جیسا کہ میں نے کہا حسن و احسان کی تعلیم ہے جس کو اس زمانے میں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے منصب کے ساتھ آیا. بس آج جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کی تصویر پیش کر رہی ہے اور اس کے لیے دنیا میں ہر جگہ کوشاں ہے. ہمارے مقاصد حکومتوں پر قبضہ کرنا نہیں، ہمارے مقاصد حقیقی اسلامی تعلیم کے مطابق انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا صحیح عابد بنانا ہے. ہمارے مقاصد دنیا کی دولتیں سمیٹنا نہیں، ہمارے مقاصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے ہمدردی مخلوق اور خدمت انسانیت کرنا ہے. ہمارے مقاصد ظلم و بربریت کے مظاہرے کرتے ہوئے معصوموں اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا نہیں یا یرغمال بنانا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور آپ کے اس اسوہ حسنہ کے مطابق رحمانیت کے جلوے دکھانا ہے. اور یہ رحمانیت کی کسی خاص قوم یا مسلمانوں سے خاص نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کے لیے یہ فیض عام ہے. بس وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے دلائل سے اور ان کے دلائل سے ان کے منہ بند کرنا اور اپنے عمل سے منہ بند کرنا ہر احمدی کا فرض ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ روئے زمین پر نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی ایسا شخص تھا نہ ہوگا جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہو. اس وقت میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں رحمت اور رحمانیت کی اس تعلیم کا ذکر ہے جو اسلام کی تعلیم ہے اور ان آیات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ذکر ہے جس کا اظہار انسانیت کے لیے درد کی وجہ سے آپ سے ہوتا تھا. جہاں یہ رحمت اپنوں کے لیے ہے وہاں یہ رحمت غیروں کے لیے بھی ہے اور رحمانیت کا جذبہ ہے جو ہر جگہ سلامتی بکھیرنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یقیناً تمہارے اس میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا، اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ اور پھر فرمایا اور صرف یہی نہیں کہ تمہارا کسی قسم کی تکلیف میں پڑنا اسے شاق گزرتا ہے، یا یہ بات اسے بے چین کر رہی ہے کہ تمہارے عمل تمہیں ایک تکلیف میں ڈالیں گے، تم خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو کر اپنی دنیا و آخرت برباد کرو گے۔ صرف سوچ کی حد تک اس رسول کی تکلیف نہیں ہے، بلکہ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور تمہارے لیے خیر کا بھوکا ہے۔ بس اگر وہ اپنا محبت اور سلامتی کا پیغام تم تک پہنچاتا ہے تو کوئی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف تمہارے درد میں۔ اس رسول کی تبلیغ صرف اس لیے ہے کہ تم ایک کافر اور انکار کرنے والوں خدا تعالیٰ کی حکومت میں آ کر حقیقی امن اور سلامتی اور رحمت کو سمجھنے والے بن سکو، کیونکہ خدا رحمان ہے۔ بس باوجود اس کے کہ کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیفیں دیں، مشکلات میں ڈالا، زندگی کی سہولیات سے محروم کیا، آپ کے پیاروں پر ظلم کیے، ان کو شہید کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور ان پر جنگیں ٹھوسی گئیں۔ لیکن یہ نبی جو سراپر محبت اور امن اور سلامتی ہے، ان سب کے باوجود اے کافرو تمہاری بھلائی اور خیر کا متمنی ہے۔ حریص کہتے ہیں کسی چیز کو تکلیف اٹھا کر حاصل کرنے کو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی جان کو ہلاک کر کے یہ کوشش کر کے اپنا اور اپنے صحابہ کا جانی اور مالی نقصان برداشت کر کے، یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی ایک ہی طرح رکھتے تھے کہ ان مخالفین اور دشمنوں کو کسی طرح خیر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانوں کے لیے شفقت اور محبت سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ پہلے نام آنے والوں کو ذکر کر کے آخر میں پھر مومنوں کا بھی ذکر بھی اس آیت میں فرمایا گیا ہے، جو پہلی آیت میں تلاوت کی، کہ مومنوں کی تکلیف دیکھ کر ان پر بھی مہربان ہوتا ہے اور بار بار رحمت کے کرتے ہوئے ان پر متوجہ ہوتا ہے۔ بس جس رسول کے ظلم کے قصے یہ ظالم دنیا کو بیان کر کے آج بھی مخالفت اور نفرتوں کے شعلے بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تو یہ حال ہے کہ غیروں کی بھلائی کے لیے بھی بے چین ہے اور اپنوں کی تکلیف دیکھ کر بھی وہ محبت، مہربانی اور رحم کے جذبات سے پر ہو کر انہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے آنے کی خوشخبریاں دے رہا ہے۔ کیا آج دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ لوگ اپنوں سے تو مہربانی اور محبت اور رحم کے جذبات رکھتے ہوئے سلوک کرتے ہیں، لیکن غیروں کے لیے حریص نہیں ہوتے، ان کے لیے بے چین نہیں ہوتے، ان کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام نہیں کرتے کہ ان کو ظلموں سے روک کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں۔ بس یہ سبق ہے ان مسلمانوں کے لیے بھی، چاہے وہ حکمران ہیں یا مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنا نام نہاد اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، کہ بجائے ظلموں کے پیار اور محبت سے، حکمت سے اسلام کی خوبصورتی بیان کرو، کلمہ گوؤں سے مہربانی کا سلوک کرو اور بار بار رحم سے ان کی طرف متوجہ ہو۔ کسی کلمہ گو کا عمدن قتل اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جہنم میں لے جاتا ہے۔ بس یہ بھی اس رسول کی رافت اور رحم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رافت اور رحم کا سب سے بڑا مظہر ہے، جس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان انعامات سے محروم نہیں کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھے، بلکہ قیامت تک
اسرافت اور رحیمیت کا سلسلہ قائم فرما دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اسلام پر ہونے والے ہر حملے کو رد کرنے کے سامان پیدا کر دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر جہاں مسلمانوں کے لیے اس فیض کو جاری رکھا، وہاں اسلام پر ہونے والے الزامات کی بھی نفی کر دی کہ اسلام تشدد اور بے رحمی کا مذہب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کا منہ بند کر دیا جو آپ پر ظلم اور بربریت کا الزام لگاتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنوں اور غیروں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ آج دنیا میں ہمدردی کے دعوے کرنے والے، رحم کے دعوے کرنے والے، بھلائی اور خیر چاہنے والے اپنوں کے لیے تو سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بھلائی نہیں چاہتے۔ اب آج کل جو فلسطین کی تنظیم جو ہے حماس اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، اس میں کیا یہ نمونے نظر نہیں آتے؟ اسرائیل کی بمباری سے سینکڑوں فلسطینی بچے شہید ہو گئے، کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ حماس کی راکٹ فائرنگ سے ایک اسرائیلی بچہ مر گیا کچھ پچھلے دنوں، تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر کچھ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ بہتری کی طرف جاتا رہے۔ بہرحال اس نے کہا ہم نہیں بیٹھیں گے، اور بدلے کی جو بدلہ لیتے ہیں تو بدلے کی حد بھی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بچے کا قتل جائز ہے جو حماس کی فائرنگ سے مرا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سراپا رحمت ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنگوں میں بھی کسی عورت کو، کسی بچے کو، حتیٰ کہ کسی مرد کو بھی جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہا، قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ بس اسلام نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظلم کو ظلم ہی کہا ہے، چاہے کسی کی طرف سے ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام پر الزام لگانے والے خود اپنے عمل نہیں دیکھتے، ظلم پر ظلم ہوتا ہے، اور کسی بڑی طاقت کو یہ جرأت نہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، جبکہ ہمارا پیارا رسول تو ہر ایک کے لیے پیار کے اور رحمانیت کے جلوے دکھا رہا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں ایجاز المسیح میں کہ فاشار اللہ فی قولہ عزیز و فی قولہ حریص الی انہ علیہ السلام مظہر و صفت ہی رحمان بفضلہ العظیم لأن رحمت للعالمین کلہم ولنوع الانسان والحیوان واہل الکفر والایمان ثم قال بالمؤمنین رؤوف الرحیم وجعلہ رحمانا ورحیما۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیز اور حریص کے الفاظ میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے فضل عظیم سے اس کی صفت رحمان کے مظہر ہیں، کیونکہ آپ کا وجود مبارک سب جہانوں کے لیے ہے، بنی نوع انسان، حیوانات، کافروں، مومنوں سب کے لیے ہے۔ پھر فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اس میں آپ کو رحمان الرحیم کے نام دیے۔ بس یہ ہے وہ آپ کا حسن و احسان اور رحمانیت اور رحیمیت کا جلوہ جو آپ کے عاشق صادق اور زمانے کے امام نے کھول کر دکھایا۔ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ کا قرآن کریم نے اسوہ حسنہ جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہے وہ تعلیم جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور ابرار و اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یعنی اے کافرو، یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا
اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پا جاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور ذل اللہ بنتا ہے، اور پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے میں کل انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ رسول تمہاری تکالیف کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اس پر سخت گراں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ بس یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک اور مبارک اسوہ جس کی آج زمانے کو ضرورت ہے، جو دنیا کے امن اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ غیروں اور اپنوں کی تکلیفیں دور کرنے اور بھلائی چاہنے کے لیے وہ حریص ہے، بے چین ہے، بلکہ اس بے چینی کے معیار کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ لعلہ کا باخع النفس کا اللہ یکون مومنین، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ یعنی تیرا دل ان کے ایمان نہ لانے سے اس لیے بے چین ہے کہ ان کا یہ کفر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن کر ان کو سزا کا مستوجب بنائے گا۔ بس یہ مخلوق سے ہمدردی اور انسانیت سے ہمدردی کا معیار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے، فکر ہے، رحم ہے کہ یہ زندگی بخش پیغام، وہ پیغام جو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے، اس کا انکار کر کے اس کے ماننے والوں پر ظلم کر کے یہ لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں بلکہ عذاب سے ہیر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی نوع انسان کی ہدایت کی اتنی شدید تڑپ پائی جاتی تھی کہ آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر فرماتا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ان کے غم میں؟ بقا کے معنی ہوتے ہیں اس طرح گلے پر چھری پھیرنا کہ گردن کے آخری حصے تک پہنچ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی نوع کی ہمدردی اور ان کے لیے رحم کے جذبات اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے تو یہاں تک پہنچ گیا ہے گویا اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہے۔ دنیا میں بے چین ہو کر قربانی تو لوگ اپنے محبوبوں اور پیاروں کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طرح امتیاز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی نوع انسان کے لیے درد کا ہی مقام ہے کہ ان اپنے دشمنوں کے لیے بھی بے چین ہو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہلکا سا بھی احساس ہوتا ہے کہ ان کی ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نیچے نہ ہی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ ہزاروں انبیاء گزرے ہیں مگر رحم کے جذبات کا یہ اظہار نہ حضرت نوح سے ہوا، نہ حضرت ابراہیم سے، نہ حضرت موسیٰ سے، نہ حضرت عیسیٰ سے کہ بنی نوع انسان کے لیے یہ ہمدردی کے جذبات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اپنے ماننے والوں، آپ سے قرب کا تعلق رکھنے والوں، اپنے کبار صحابہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وغیرہ سے نہیں تھے صرف، بلکہ ان مکروہ چہروں کے لیے تھے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں۔ عتبہ، شیبہ اور ابو جہل کے لیے بھی آپ کے رحم کے جذبات رکھتے تھے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ پھر طائف کے لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا کہ خون پاؤں تک بہہ رہا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کا فرشتہ جب عذاب دینے کی بات کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نہیں، فوراً آپ کے رحم کے جذبات اپنی تکالیف پر حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے جسم اطہر سے خون پوچھتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، تو انہیں معاف فرما۔ یہ ظلم آپ کی زندگی میں جاری رہے، لیکن آپ کا جذبہ اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے
ہر مخالفت کے بعد مزید بڑھتا جاتا تھا، جو بنی نوع کے لیے رحم آپ کے دل میں تھا اس کی وجہ سے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے میں اور اس حقیقی ہدایت کو اختیار کرنے میں جو آپ لائے ہیں دنیا کی بقا ہے۔ غزوہ احد میں آپ کی ہمدردی اور دشمن کے لیے درد کو بھی تاریخ نے یوں محفوظ کر لیا۔ جب آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور بعض مسلمان جو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے ان میں سے بعض زخمی ہو کر اور بعض شہید ہو کر آپ کے اوپر گرتے رہے، اور اس وقت یہی سمجھا گیا کہ شاید اب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہوں گے، لیکن جب آپ کو نیچے سے جسم کو نکالا گیا تو اس وقت آپ ہوش میں تھے، اور اس وقت بھی آپ نے دعا یہی دی، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب یہ مجھے نہیں جانتے، انہیں بخش دے۔ بس کیا اس حالت میں بھی ہمدردی خلق کوئی کر سکتا ہے؟ یہ آپ کا ہی مقام تھا، لیکن آنکھوں کے اندھوں کو پھر بھی آپ میں رحمت نظر نہیں آتی۔ یہ آنکھوں کے نہیں دل کے اندھے لوگ ہیں۔ طائف کے سفر میں پیغام حق پہنچانے کی تڑپ کا واقعہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ جب خون سے لہولہان واپسی پر مکے کے ایک سردار کے باغ میں آپ سستانے کے لیے رکے تو باغ کے مالک نے دور سے آپ کو اس حالت میں دیکھا اور اس کے دل میں آپ کی لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے ایک غلام کو بلا کر انگور کے چند خوشے دیے کہ وہ جو 2 شخص بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے غلام بھی تھے، ان کو دے آؤ، بلکہ آزاد غلام نہیں کہنا چاہیے، آزاد اسامہ تھے، زید تھے۔ وہ جب انگور لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ غلام اور انگور دیے، اور جب باتوں میں پتہ چلا کہ وہ نینوا کا رہنے والا عیسائی ہے، وہ باغ کے مالک کا غلام، تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم میرے بھائی یونس کے وطن کے رہنے والے ہو۔ اس پر اس کی توجہ پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ عرب کے رہنے والے کا نینوا سے کیا تعلق ہے۔ پھر اس نے آپ سے اس حالت اور اس سلوک کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یونس کے ملک کے ہو، تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اور بغیر کسی خوف کے اس کو بھی تبلیغ کی۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں اس وقت بھی دشمن کی زمین پر بیٹھا ہوا ہوں، اس کے علاقے میں ہوں، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں مجھ پر مزید ظلم ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ خدا کی طرف آؤ اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو تاکہ تم پر خدا تعالیٰ رحم کرے۔ یہ بات سن کر اس عیسائی غلام کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس پر وہ غلام آپ کے پاؤں کی مٹی اور خون صاف کرنے لگا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کا مالک دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب غلام واپس گیا تو اس کے مالک نے اسے ڈانٹا کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے تجھے صرف انگور دینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن اب اسی غلام کا دل آپ پر ایمان لا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تکلیف کے باوجود بنی نوع کے لیے محبت اور رحم کے جذبے نے اس غلام کے دل میں آپ کی محبت قائم کر دی تھی۔ اب دنیا والے ان محبتوں کو جدا نہیں کر سکتے تھے۔ بس دیکھیں، یہ ہے وہ آپ کا رحم کا جذبہ کہ جس حالت میں بھی جہاں بھی موقع ملا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ بنی نوع انسان سے ہمدردی کے لیے یہ عظیم تڑپ تھی جو آپ میں پائی جاتی تھی۔ ہمیں تو جیسا کہ میں نے کہا اور کسی نبی میں یہ تڑپ نظر نہیں آتی۔ متی باب 15 میں آیت 24 سے 26 میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری مدد کر، وہ دے جو اپنی قوم کو دیتا ہے۔
اس نے کہا کہ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، میں تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ صحیح نہیں کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے پھینک دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم لامحدود ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص ایسی حالت میں آتا ہے جب آپ زخموں سے لہو لہان ہیں، ایسے میں ایک عام انسان اپنی فکر کرتا ہے، اور پھر وہ شخص بھی غیر قوم کا ہے، لیکن آپ کا جذبہ رحم اور ہمدردی اپنی تکلیف بھول جاتا ہے۔ آپ اس کو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کو روحانی روٹی اور غذا دیتے ہیں جو آپ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں لائے، بلکہ آپ کا جذبہ ہمدردی تمام بنی نوع انسان پر حاوی تھا۔ کالے گورے عربی اجمی سب کو آپ فیض پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس احسان کے بدلے جو ایک مادی غذا لے کر جسمانی طاقت بحال کرنے کے لیے وہ غلام آپ کے پاس آیا تھا، آپ فوراً ہمیشہ کام آنے والی غذا سے اسے سرفراز فرماتے ہیں۔ بس یہ فیض عام ہے جو آپ نے ہر حالت میں جاری رکھا اور ہر ایک کو دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی خلق کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیاء اور رسل اور خدا تعالیٰ کے مامورین اہل دنیا سے نفور ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مخلوق کے لیے ان کے دل میں اس قدر ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور خود ان کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین۔ یہ کس قدر ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے تو ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدر ہم و غم نہ کر، اس غم میں شاید وہ اپنی جان ہی دے دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی مخلوق میں کہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس قسم کی ہمدردی کا نمونہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا، یہاں تک کہ ماں باپ اور دوسرے اقارب میں بھی ایسی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں نبی کا آنا ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ قوت قدسی ہوتی ہے، اور اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیر خواہی کا بتاب کر دینے والا جوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ اعلیٰ درجے کی روحانی قوت کیوں نہیں پیدا ہوتی جو آپ پاتے ہیں۔ چونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے، اس لیے صحابہ کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہوئی تھیں، مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمیع کمالات نبوت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہمدردی کمال درجے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچیں، لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا۔ آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا، اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا۔ بس یہ فیض عام اور ہمدردی خلق اور رحمانیت اور رحیمیت کا وہ انتہا پر پہنچا ہوا مقام ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے بھی بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی اور رافت اور رحمت میں ڈوبے ہونے کی سند آپ کو دلوائی۔ بس یہ وہ نبی ہے جو اپنوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا تھا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے بھی تکلیف میں ڈالتا تھا۔ آپ کی سیرت کے بے شمار واقعات ہیں جب آپ نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا لیکن بددعا نہ دی، بلکہ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین میں بے مثال شفقت اور محبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نبی تو اس طرح دنیا کی شفقت اور محبت سے پر ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔
دعا دینا تو ایک طرف رہا، دن کو ظلم سہ کر دن کو یہ نبی ظلم سہتا ہے بنی نوع کی، لیکن پھر بھی ظلم سہنے کے باوجود بنی نوع کی آگ پر سنوارنے کی فکر میں ہے۔ رات کو اپنی نیندیں دنیا کی بہتری کے درد میں قربان کر رہا ہے۔ آپ کو نہ کھانے کی پرواہ تھی، نہ پینے کی پرواہ تھی، فکر تھا تو صرف یہ کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے۔ آپ کی عبادتیں دنیا کے درد کے لیے ایسی تھیں کہ رات کو کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ آپ کے سجدوں کی لمبائی اتنی ہوتی تھی کہ بعض دفعہ آپ کی ازواج کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید سجدے کی حالت میں آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئی۔ یہ درد جو آپ نے بنی نوع کے لیے دکھایا، آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے آپ کے ماننے والے بھی یہ مقام حاصل کریں، وہ روحانی مقام حاصل کر لیں کہ ان کا اپنا کچھ نہ رہے، وہ سب کچھ دنیا کی بھلائی کے لیے لٹا دیں۔ پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کی بھی ایک فوج تیار ہو گئی جو راتوں کو دنیا کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ خدمت انسانیت اور انسانیت کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ان میں بھی ایک درد تھا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لعلہ کا باقی نفسہ کا، کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک کافروں کے لیے کہ ان کی اصلاح ہو، ایک مومنوں کے لیے کہ ان میں اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت پیدا ہو۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کہ وہ مقام ہوئے جو آپ چاہتے تھے، اور پھر تا قیامت کے درد پیدا کرنے کے لیے جو آپ کو فکر تھی، اس کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آخرین میں مسیح موعود کو بھیجنے کا وعدہ فرمایا، تاکہ یہ بنی نوع انسان سے محبت اور ہمدردی کا سلسلہ چلتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں کو اسلام کی حقیقی تصویر دکھانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اسوہ کی چمک دکھانے والے تا قیامت موجود رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی نوع کے لیے درد، جس کا اظہار آپ نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے کیا، اور پھر اس عمل کی روح آپ نے اپنے صحابہ میں پھونکی، جنہوں نے پھر ہمدردی خلق اور انسانیت کے لیے دعاؤں سے اپنی راتوں کو زندہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی نوع انسان کی تا قیامت بھلائی کی فکر کے دور کرنے کے لیے اس زمانے میں مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو ہی رحمت بنا دیا۔ آپ کا جسم اور روح سراپا رحمت تھی۔ جب آپ کا یہ مقام تھا تو کیوں نہ بنی نوع کے لیے آپ تڑپ رکھتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ایک ایسا اس طرح حلول کی گئی تھی جو صرف اگر کسی انسان میں جس کی کوئی مثال مل سکتی ہے، قریب ترین مثال اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی۔ آپ میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جلوہ گر تھی۔ بس آپ جامع تھے خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے، جو حاوی تھی تمام قسموں کے رحم پر، تمام قوموں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے لیے بھی سراپا رحم تھے اور اپنے مخالفین کے لیے بھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شدید زخمی حالت میں جب کہ آپ کے صحابہ خیال تھا کہ شاید آپ انکاری حملوں سے نہ بچے ہوں گے،
تو جب ہوش آئی تو دشمنوں پر سے اللہ تعالیٰ کا غضب دور ہونے کی دعائیں کی۔ بس کہاں ملتی ہے ایسی مثال، ایسی رحمت کی؟ آپ کی رحمت نے عرب کے جاہلوں کو جو ذرا ذرا سی بات پر جذبات سے مغلوب ہو کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، غیرت کے نام پر قتل کرتے تھے، تو سالوں یہ قتل چلتے چلے جاتے تھے۔ ان جاہلوں اجڑوں کو آپ نے وہ مقام عطا کیا کہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات کا اظہار کرنے والا اور قربانیاں دینے والا بنا دیا، بلکہ دشمن سے بھی سلوک کے وہ اعلیٰ اخلاق سکھائے جو آج کے نام نہاد با اخلاق اور پڑھی لکھی دنیا میں بھی نظر نہیں آتے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ معصوموں، بیماروں، عورتوں، بچوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے آپ نے سختی سے منع کیا۔ ایک جنگ میں ایک مسلمان نے ایک بچہ قتل کر دیا یا ہو گیا اس سے غلطی سے، آپ نے شدید صدمے کا اظہار فرمایا۔ قتل کرنے والے نے کہا کہ وہ یہودی تھا یا غیر مسلم تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ معصوم بچہ نہیں تھا؟ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ ہے وہ حسین نمونہ آج کل کے ان نام نہاد مسلمانوں اور تنظیموں کے لیے بھی جو مذہب کے نام پر اپنوں اور پرایوں سب کا خون کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ اسوا ان لوگوں کے منہ پر چپیڑ ہے جو آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس دہشت گردی کی تعلیم دی یا شدت پسندی کی تعلیم دی۔ بس دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ لوگ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں میں سے رحمت للعالمین کی طرف منسوب ہونے کے حقدار ہیں، یا وہ لوگ جو جنگ میں براہ راست ملوث نہیں ہیں، وہ بھی جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی رحمت للعالمین کے سے منسوب ہونے کے حقدار ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن کریم بھی آپ کی رحمانیت کا ایک نشان ہے جو تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے ایک رہنما ہے۔ اس پر اعتراض تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم میں اگر وقت ضرورت سزا کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہر چیز پر حاوی ہونے کی خوشخبری بھی ہے۔ اگر مسلمانوں پر ٹھونسی جانے والی جنگوں کے جواب میں جنگ کا حکم ہے، یہ کہیں حکم نہیں کہ براہ راست حملے کرو۔ اگر جنگیں ٹھونسی جاتی ہیں تو جواب میں جنگ کرو۔ اگر یہ حکم ہے تو پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں کہ معصوموں، بچوں، راہبوں اور اس شخص کی جان کی حفاظت کی ضمانت بھی دی گئی ہے جو کسی بھی صورت میں جنگ میں براہ راست ملوث نہیں ہے۔ جنگی قیدی اگر پکڑے گئے ہیں تو ان کو جس قدر رعایت کر کے آزاد کیا جا سکتا ہے اس کا بھی حکم ہے۔ آپ کا رحم تمام دنیا کے انسانوں بلکہ تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ بس جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ آپ کی رحمت غیروں کے لیے بھی وسیع ہے اور ان کی خیر اور بھلائی چاہتی ہے، اور اپنوں کے لیے بھی، اور یہ بھی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلام صادق کو اس رحمت کی حقیقت بتانے اور رحمت پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کس طرح ہمیں دکھایا؟ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کے لیے تجھے نہیں بھیجا۔ اس بات کی وضاحت فرماتے رحمت للعالمین کی فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کے لیے تجھے نہیں بھیجا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جاوے۔ بس جیسا کہ خدا تمام جہان کا خدا ہے، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی ہمدردی تمام دنیا سے ہے، نہ کسی خاص قوم سے۔
پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولا یستقیم ھذا المعنی الا فی الرحمانیت فإن الرحیمیت یختص بعالم واحد من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا رحمت للعالمین ہونا صفت رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے، کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کی دنیا کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت و عزم اور مقاصد عالی ہوں گے اسی پائے کا وہ کلام ہوگا، اور وحی الہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے۔ جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پائے کا کلام اسے ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت وسیع تھا، اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پائے اور رتبے کا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سمت اور حوصلے کا کبھی پیدا نہ ہوگا، کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی، بلکہ آپ کے لیے فرمایا گیا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پھر تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، محسن انسانیت، محسن انسانیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربع بیان ہوئی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے مظہر کامل تھے۔ مثلا پہلی صفت رب العالمین ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی مظہر ہوئے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسے رب العالمین عام ربوبیت کو چاہتا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا اور کل عالموں کے لیے قرار پائی۔ پھر دوسری صفت رحمان کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل مظہر ٹھہرے، کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پھر آپ رحیمیت کے مظہر ہیں، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو محنتیں اسلام کے لیے کیں اور ان خدمات میں جو تکالیف اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا گیا ہے، لفظ ہی بولا گیا ہے۔ پھر آپ مالکیت یوم دین کے مظہر بھی ہیں، اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی۔ ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اربع کا جو الصفات ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیضان ہے کہ اس زمانے میں اس نے اسلام کی حقیقی تعلیم کو جاری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا، جنہوں نے اس حقیقی تعلیم کو ہم پر واضح فرمایا، جیسا کہ ان حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں کہ کس خوبصورتی سے آپ کا مومنوں اور غیر مومنوں کے لیے رحمت ہونا واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی پرورش کرنے والا، اللہ تعالیٰ جو تمام دنیا کی پرورش کرنے والا ہے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جس طرح دنیا کا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح دنیا کا کوئی شخص آپ کے فیوض و برکات سے باہر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں
کہ میں تو یہ رحمتیں بغیر کسی اجر کے بانٹنے والا ہوں، چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، سب کے لیے رحمتیں ہیں۔ پھر رحیمیت اگر محنت کی وجہ سے ہے، جو جس کام میں محنت کرے اس کا پھل پاتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ روحانی فیض آپ سے اٹھایا کہ بدوؤں سے بااخلاق ہوئے، تعلیم یافتہ ہوئے اور پھر باخدا ہوئے، اور اپنی روحانی کوششوں کے بھی پھل کھائے اور مادی کوششوں کے بھی پھل کھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، جزا سزا کے دینے کا مالک ہے۔ اس کا نظارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ میں دنیا نے دیکھا کہ خون کے پیاسے دشمنوں کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن پر تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے۔ آپ کی رحمت اور بخشش نے تمام دشمنیوں کو بھلا دیا، حتیٰ کہ جو شدید دشمن تھے، جو مکہ سے دوڑ گئے تھے، جنہوں نے دشمنی میں انتہا کی ہوئی تھی، ان کو خیال تھا کہ اب ہماری معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ان کو بھی جب پیغام ملا کہ آپ تو مجسم رحمت و شفقت ہیں اور کسی پر کوئی سختی نہیں ہوگی، تو ان کو یقین نہ آیا۔ ان دوڑنے والوں میں سے ایک اکرمہ بھی تھے، جن کی بیوی نے اکرمہ کے لیے جان کی امان چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ معاف کیا۔ وہ آپ کے پیچھے گئی، اور یعنی اکرمہ کے پیچھے گئی اور کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اتنے شریف اور اتنے رحم دل انسان کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اکرمہ نے کہا میری تمام تر دشمنیوں کے باوجود مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، بلکہ فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے مکہ میں رہ سکتے ہو اور آزاد ہو، ہاں ایک شرط ہے کہ قانون کا پابند رہنا پڑے گا۔ بس ہر حالت میں آپ سے رحم اور رحمت ہی ٹپکی۔ بس یہ ہے وہ رسول جو ہر حالت میں بنی نوع کے لیے شفقت اور رافت اور رحمت ہے۔ اس رسول پر الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دی۔ آج اس مجسم رحمت کی طرف منسوب ہونے والوں کو اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اسوہ کہیں کسی اور جگہ نظر آ رہا ہے؟ اگر ان کو یہ اسوہ ان میں اپنے آپ پہ نظر آ رہا ہے، اگر نہیں تو فکر کرو کہ اس مجسم رحمت کی روح کو تم بے چین کرنے والے ہو۔ اور اے مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہونے والوں، آج ہمارا فرض ہے کہ آج اس شفقت و رافت اور رحمت کو دنیا میں عام کرتے ہیں اور دنیا کو بتائیں کہ جس کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، اس سے بڑھ کر تمہارا ہمدرد و غمگسار کوئی نہیں۔ آج دنیا کی بقا اس کی آغوش میں آ جانے میں ہے۔ آج مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل بھی رحمت للعالمین کی پیروی کرنے میں ہے، اور غیر مسلموں کے سکون کے ضامن بھی وہ رحمت للعالمین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا کو عقل اور سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہمیں بھی اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگیوں میں دنیا میں یہ احساس پیدا ہوتے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کے لیے رحمت للعالمین اور راہ نجات ہیں۔ اب ہم دعا کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں جلسے کے ہر لحاظ سے بابرکت ہونے کے لیے دعا کریں کہ ہم اس جلسے سے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نظام جاری فرمایا تھا۔ ہم اپنے اندر ان دنوں میں وہ حالت پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہے۔ ہم اس جلسے میں محبت اور پیار بکھیرنے والے ہوں اور بعد میں بھی اپنی زندگیوں کا اس کا خاصہ بنا لیں۔ جہاں جہاں احمدیوں پر سختیوں کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ان جگہوں میں احمدیوں کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے۔ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی رنگ میں جماعت احمدیہ کا جلسہ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان کے احمدی گزشتہ 30 سال سے اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات بدلے، ظلم و بربریت کا دور وہاں ختم ہو، اور اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کرنے والوں کی اصلاح
اگر مقدر نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے راستے سے ہٹانے کے جلد سامان پیدا فرمائے، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے رحمت للعالمین کی حقیقت کو بھی سمجھنے والے ہوں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہر ظلم سے انہیں بچائے، ہر ظلم کرنے سے ان کو محفوظ رکھے۔ اسرائیل کو بھی اپنی تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ ظالمانہ اقتدار کبھی قائم نہیں رہا، ان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور آج اس کا ذریعہ مسیح محمدی کو ماننا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر چلتے ہوئے محبت اور رحمت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو روئے زمین پر بستے ہیں مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان کر دین واحد پر جمع ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ نظارہ ہم اپنی زندگی میں دیکھنے والے ہوں۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، محسن انسانیت، اسلام